بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العلي العظيم. اسلامی عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، معلوم ہے کہ اس مکتب میں بنیادی کتاب ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن حکیم. مکتب حسین، مدرسہ عزا، اس کا بنیادی نصاب قرآن حکیم. قرآن حکیم کا وہ سورہ جسے سورہ فجر کہتے ہیں. نسبتاً یہ بھی مختصر سوروں میں سے ہے مگر بے پناہ سورہ ہے. یہ سورہ بھی بجائے خود ایک مکمل صحیفہ ہے، ایک مکمل کتاب ہے، بلکہ ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہے. قرآن مجید کی بلاغت اور ظاہر عبارت سے لے کر بطون معانی تک اس کی گہرائیاں اور اس کی بلندیاں ناقابل احاطہ ہیں. کوئی عام انسان احاطہ نہیں کر سکتا. مگر یہ
معصوم اس کی رہنمائی کرے. ظاہری الفاظ قرآنی بھی ہمارے لیے حجت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس طرف نظر پڑی بعض جوانوں کے چہروں پر تو دل چاہا کہ یہ فرمائش بھی کر دوں. گلستان زہرا میں نے کہا تھا سورہ والعادیات یاد کرنے کے لیے، آج سے سورہ والفجر بھی یاد کیجیے. کوئی طویل سورہ نہیں ہے بتا، اور سورہ بھی کون سا ہے؟ سورہ حسین ابن علی. ظاہری الفاظ قرآنی میں حجت ہیں، یعنی جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو عرب سنتے تھے اور سمجھتے تھے. آج بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ عرب سنتے تھے سمجھتے تھے، تو آپ یہ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ اہل بیت مصطفیٰ سے سیکھنا ضروری ہے؟ سوال ہے. اس وقت قرآن نازل ہوتا تھا اور سب سنتے تھے اور سمجھتے تھے. یہ اجمالاً بیان اپنی جگہ درست ہے کہ سب سنتے تھے اور سمجھتے تھے، مگر کتنا سمجھتے تھے؟ ایک سوال ہے. کیا واقعاً قرآن کے تمام اسرار اور رموز سمجھتے تھے؟ ہرگز نہیں. کچھ باتیں سمجھتے تھے اور بہت کچھ نہیں سمجھتے تھے. مگر قرآن کی شان اعجاز کا یہ کمال تھا، یہ اثر تھا کہ وہ کافر ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کے حقائق کو اس طرح رد نہیں کرتے تھے جس طرح آج کا مسلمان رد کرتا ہے. قرآن، تاریخ نزول قرآن اور تاریخ علوم قرآن بہت وسیع موضوع ہے. زیر دیتا ہے کسی مرد مسلم کو کہ قرآن مجید کی خدمت کرے، قرآن مجید کی خدمت میں اپنی تمام صلاحیتوں کو نظر کرے، تلاوت کرے، سنے، سمجھے. جو لوگ خود تلاوت نہیں کر سکتے وہ لوگ روزانہ کسی سے پڑھوا کے قرآن سنیں، اس کا بھی ثواب ہے. اگر دل میں یہ نیت ہو کہ کاش ہم قرآن پڑھنے کی صلاحیت رکھتے، کاش ہم قرآن پڑھ سکتے، لیکن نہیں پڑھ سکتے، نہیں سیکھا، بچپن میں نہیں سیکھا، جوانی نکل گئی، بڑھاپا آ گیا، وقت نہیں ہے، تو کسی سے قرآن پڑھوا کے سنیں، اس کا بھی ثواب ہے، اس کی بھی تاثیر ہے. یہ معصومین کی روایات سے مستفاد مضمون ہے جو عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر تم نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھوا کے سنو، توجہ کے ساتھ اس کے الفاظ سنو، آواز سنو. کوئی پڑھے الف لام میم، تمہاری معنی سمجھ میں نہیں آئے گی مگر سنو. سورہ یاسین روز پڑھ سکو تو پڑھو، نہ پڑھ سکو تو سنو. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں بھی نوٹ کرتے ہیں، رجسٹر ہوتی ہیں یہ باتیں. الحمدللہ. قرآن بھی شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، قرآن سے بے توجہی نہ کرے. لیکن قرآن تبھی شفاعت کرے گا جب قرآن کی تلاوت کرنے والے کے دل میں جان قرآن کی محبت ہوگی. جان قرآن محمد اور آل محمد علیہ السلام. یہ ہماری ماں کا، بہنوں کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شروع سے تربیت کریں، قرآن کی تلاوت روزانہ ہو، چھوٹنے نہ پائے. واجب ہے، واجب عینی ہے، واجب عینی ہے، واجب عینی ہے. ہر ماں پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت پر تربیت کرے، قرآن
بہرحال یہ باتیں تو کہنی ہے حیران میں. آج سے جس سورہ کا آغاز کیا ہے آپ کے سامنے وہ سورہ فجر ہے. میں نے ایسا کہ سورہ فجر کی طرف سے مختصر سورہ ہے، لیکن یہ سورہ اپنی جگہ ایک عظیم الشان انسائکلوپیڈیا ہے. اس میں فلسفیانہ مطالب بھی ہیں، تاریخی مطالب اور حقائق بھی ہیں. اس میں بھی فلسفہ تاریخ بھی ہے، تاریخ بھی ہے. اور قرآن مجید کا اسلوب ایسا بلیغ ہے کہ جب قرآن ماضی کا بیان کرتا ہے تو اسی کے آئینے میں مستقبل کا چہرہ بھی دکھا دیتا ہے. میرا یہ تمہیدی لیکن کلیدی نقطے ہیں جو ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے. عجب پر جلال و پر جمال سورہ ہے، اور یہ بھی اسلوب قسم سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. یہ شروع کی 5 آیتیں ذہن انسانی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں. گزشتہ برس کربلا معلی میں آقا حضرت ابو عبداللہ سید الشہداء علیہ السلام کے انہی آیتوں کے ذمن میں تھوڑے سے معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. ابو کیفیت ہی اور تھی، سامنے آقا کی ذریعہ تھی اور اس سورے کی تلاوت کرتا تھا. کوشش کروں گا کہ کچھ مطالب عرض کر سکوں. یہ کلی پھر بعد حقیقت، یہ کلی حقیقت پھر ذہن میں زیادہ ہے، اور اسے ہرگز آپ خطیبانہ مبالغانہ سمجھ لیں. ہرگز یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ آل محمد ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، میں ان سے یہی تو کہہ سکتا ہوں کہ بات جب سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر وہ بات جو سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کا فوراً انکار نہیں کیا جاتا. ہر وہ بات جو سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کرنا عقل کا تقاضا نہیں، بے عقلی کی دلیل. انکار انسان کرے تو عقل کی دلیل سے، اعتراف کرے، اقرار کرے تو عقل کی دلیل سے. بے دلیل و بے برہان و بے علم نہ قبول کرنا چاہیے نہ رد کرنا چاہیے. ریاض میں ابن سینا بہت بڑا فلسفی لیا ہے، آپ سب نے اس کا نام بارہا سنا ہوگا. ابن سینا نے ایک جگہ یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بات کو بغیر دلیل قبول کر لے یا بغیر دلیل انکار کر دے تو وہ انسانیت کی تعریف سے خارج ہو جاتا ہے. انسان کے معنی یہ ہے کہ وہ جو بات قبول کرے دلیل کی روشنی میں، اور جس بات کی تردید کرے، جس بات کو رد کرے دلیل کی روشنی میں. یہ انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے. بہرحال انسان سے پروردگار نے اس مقام پر بھی جو خطاب کیا ہے سورہ مبارکہ فجر میں، تو اس کی عقل کا واسطہ بھی دیا ہے. ایک تو خطاب ہی انسان سے، پھر اس کو اس کی عقل کا واسطہ بھی دیا. هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا یہ صاحبان عقل کے لیے اس میں کوئی قابل غور بات ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس میں قسم ہے کسی صاحب عقل کے لیے یا نہیں ہے؟ بڑی صحیح بات ہے. عقل کو یہاں حجر سے تعبیر کیا ہے. میں سلسلہ آیات کے آخری لفظ سے گفتگو شروع کرنا ہوں.
یہ بیان تو کئی مرتبہ کر چکا ہوں، اور پہلے ابھی گلستان زہرا کی مجلسوں میں میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے اسلوب قسم کو کئی جگہ برتا ہے. بہت سے سورے جو قسم سے شروع ہوتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم کھائی گئی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 11 قسمیں کھائی گئی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. سب قسمیں ہیں. بہت سے سورے ہیں جس میں قسمیں کھائی گئی. تو اس پر پھر تھوڑی دیر میں گفتگو ہوگی آج یا کل. لیکن قسم کھائی جاتی ہے کس کے سامنے؟ پتھر کے سامنے، جماعت کے سامنے، بے عقل کے سامنے، بے شعور کے سامنے. قسم کھائی ہی جاتی ہے اس کے سامنے جو قسم کا اعتبار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کس کے سامنے آپ قسم کھاتے ہیں؟ کوئی عاشق وارفتہ اپنے معشوق کے سامنے بھی قسمیں کھائے گا تو کم سے کم دونوں اس قدر تو ہوش میں ہوں گے کہ انہیں لحاظ ہے کہ اب قسم کھائی جا رہی ہے. قسم کو تو سمجھ سکے گا کہ قسم ہے، یعنی ایک درجہ عقل کا مسلمہ طور پر ہونا چاہیے. یہاں حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قسم ہے فجر کی. ابھی میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں الفاظ. قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے شفع کی، اور قسم ہے بدر کی، اور قسم ہے اس رات کی جو ڈھل جائے. کیا ان قسموں میں صاحب حجر کے لیے، صاحب حجر یعنی عقل، عربی میں عقل کے لیے بہت سے الفاظ ہیں. پھر میرا وہ جملہ ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ عربی میں ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں اور ایک معنی کے لیے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں. تو عقل کے لیے بھی بہت سے الفاظ ہیں عربی زبان میں. عقل کو عقل بھی کہتے ہیں، عقل کو لب بھی کہتے ہیں، لب، اور عقل کو حجر بھی کہتے ہیں. عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں اور عقل کو حجر کیوں کہتے ہیں؟ ایک ہی معنی کو 2 جہت سے عربی زبان نے پیش کیا ہے. ایک ایجابی جہت ہے، ایک سلبی جہت. لیکن میں آپ تمام حضرات کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو کچھ گزارش کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور قبول بھی کر رہے ہیں اور محسوس بھی ہو رہے ہیں. میں اس بات کو سمجھتا ہوں اور واہ واہ و سبحان اللہ کے شور بجا یا بے جا سے متاثر نہیں ہوتا. ظاہر ایک مومن جب آقا کا تذکرہ آتا ہے تو بے اختیار داد دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسے منع بھی نہیں کرتا. لیکن جب علمی مطالب بیان ہو رہے ہوں تو پھر اسے توجہ سے سننا چاہیے. اور ممبر سے، اس ممبر سے، یہ ممبر جو آقا ابو عبداللہ حسین سے منسوب ہے، جو مولا علی سے منسوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس ممبر سے اگر علمی اور حکیمانہ اور فلسفیانہ باتیں نہیں بیان کی جائیں گی تو کس ممبر سے بیان کی جائیں گی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو بات بیان ہونی چاہیے وہ پورے استدلال کے ساتھ، اور ہمیں استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے. عقل کو، جوہر عقل کو، جو حقیقت میں مایہ ناز جوہر ہے حقیقت بشری کے لیے، اس جوہر کو 2 جہتوں سے عربی زبان میں متعارف کرایا گیا. ایک ایجابی، ایک سلبی. ایجابی جہت وجودی حیثیت ہوتی ہے، سلبی جہت عدمی جہت ہوتی ہے. ایجابی جہت وجودی ہوتی ہے اور سلبی عدمی ہوتی ہے. یعنی جو چیز ہوتی ہے وہ وجودی ہے، جو چیز نہیں ہوتی وہ عدمی ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں نا، ان صفات کی دو قسمیں، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ۔ یہ ثبوتیہ سلبیہ میں فرق ہے، جو صفات پائے جاتے ہیں وہ وجودی ہیں، وجود رکھتے ہیں، پائے جاتے ہیں، وہ ایجابی ہیں۔ جو صفات نہیں پائے جاتے وہ سلبی ہیں، واضح۔ عقل ایک جوہر ہے جو انسان کو گمراہ ہونے سے بچاتی ہے۔ عقل کا کیا کام؟ یہ دیکھیں، جو لوگ لسانیات کا ذوق رکھتے ہیں، لغت اور لسانیات کا ذوق و شوق بھی سب کو تھوڑا بہت ہونا چاہیے۔ ڈکشنری دیکھنے کی عادت ہر ایک میں ہونی چاہیے۔ ڈکشنری اٹھا کے دیکھنا اپنی توہین نہ سمجھیے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بطور خاص ڈکشنری سے بڑھ کر کوئی دوست ایک طالب علم کا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ کل کی مجلس سے ایک جملہ یاد رکھیے گا، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جو اللہ نے دی سب کو؟ سب سے بڑی نعمت جو برابر سے سب کو دی ہے وہ ہے وقت۔ اسی طرح آج یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ ڈکشنری سے زیادہ بہتر دوست کوئی نہیں ہے، ہمیشہ ڈکشنری سے رکھیے۔ اچھا، ڈکشنری جب اٹھا کے دیکھیں گا اور لسانیات کا ذوق ہوگا تو معلوم کا عرب عجیب عجیب طرح سے نام رکھتے تھے۔ عاقل کا لفظ نکالا کہاں سے ڈھونڈ لیا انہوں نے؟ اونٹ کو کھوٹے پہ باندھنے کے لیے جو رسی استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عقال یا عاقل۔ عقل البعیر یعنی اونٹ کو باندھ دیا۔ ایک شخص آیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس شخص نے دیکھیے گا چھوٹی چھوٹی حدیثوں میں کتنی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، تدبر کی اور حکمت کی۔ وہ شخص آیا، مومن ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکا ہے، اللہ پہ کامل بھروسہ ہے اسے۔ اس نے اونٹ چھوڑا، اونٹ کی نکیل چھوڑی، باہر مسجد کے مسجد میں آیا نماز پڑھنے لگا۔ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد اب جو نکلا تو اونٹ بتائے۔ اب اس نے کہا اونٹ کیا ہوگا؟ حضور تک بات آئی، بلاخر حضور نے کہا اونٹ کہاں باندھا تھا؟ باندھا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ توکل پر خدا۔ کیسا معصومانہ توکل ہے، پیاری بات ہے، توکل پر خدا۔ حضرت نے کہا اونٹ تو تمہارا مل ہی جائے گا، خدا پہ جو توکل کرے اسے گھاٹا کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اللہ عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، قیوم ہے، اللہ چھوٹی بڑی ہر دعا تمہاری قبول کرتا ہے، لیکن چھوٹی بڑی ہر بات میں خدا کو آزمایا نہ کرو۔ معلومہ خدا کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں سے ایک ارشاد ہے، تو خدا کو آزمایا اور تمہیں جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کا بھی بجا استعمال کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے کس لیے؟ اس لیے کہ وہ جس طرح نیام میں تلوار پڑے پڑے زنگ آلود ہو جاتی ہے، اسی طرح تمہاری شمشیر عقل بھی زنگ آلود ہو جائے۔ اس لیے نہیں، عقل کا استعمال کرو، اللہ نے دی ہے عقل استعمال کے لیے، اللہ نے جسم دیا ہے استعمال کے لیے، اللہ نے نفس دیا ہے استعمال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے استعمال کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اب آپ استعمال نہ کریں اور منتظر رہیں کہ یہ کام اللہ پورا کر دے، توکل کے یہ معنی نہیں۔ سمجھ لیں، ہماری یہ بنیادی وہ اشکالات ہیں جو ہمارے ضعیف الاعتقاد مذہبی معاشرے میں راسخ ہو گئے ہیں، اور نتیجتاً اللہ سے سوء ظن پیدا ہو جاتا ہے۔ محنت ہم نہیں کرتے، اپنے کام ہم خود بگاڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آزما رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اتنے اہم تھوڑی ہیں کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ اپنی حیثیت پہچانی ہے، اپنے قد و قامت کو پہچانی ہے۔ خاص طور سے پنجاب میں تو 5 دریا ہیں، 5 ندیاں ہیں، کسی میں جا کے چہرہ دیکھ لیجیے۔
کھڑے ہو گئے کہ اللہ آپ کی آزمائش کرتا ہے. اللہ ان کی آزمائش کرتا ہے جو ابراہیم سے بد ہوتے ہیں. ابراہیم سے بد. ہم عاجز ناتواں بندے، ہماری مشکل یہ ہے کہ بہت سے تصورات، کئی مرتبہ مجھے بعض عزیزوں نے کہا کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیجیے، اور وہ ذہن میں باتیں جس وقت آتی ہیں میں اسی وقت گزارش کر دیتا ہوں. تصورات ہمارے معاشرے میں اس طرح کہ راسخ ہو گئے ہیں کہ ضعیف الاعتقاد معاشرہ ہو گیا ہے. نہ خدا کا تصور درست ہے، نہ نبی کا تصور درست ہے، نہ امام کا تصور درست ہے. خدا کو امام بنا دیتے ہیں، امام کو خدا بنا دیتے ہیں. خدا معلوم کیا کرنا چاہتا ہے، نہ اپنی حیثیت پہچانتے ہیں، نہ اپنی حیثیت پہچانتے ہیں. اور اب ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اوصیکم نظم امرکم. جوانہ میں عزیز جاتے ہیں آپ لوگ یونیورسٹیز میں، کالجز میں مینجمنٹ کے کورسز کرتے ہیں اور پروگرامنگ سیکھتے ہیں، منصوبہ بندی سیکھتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کے نصاب کرتے ہیں. آقا نے اس وقت فرمایا اوصیکم نظم امرکم، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اپنے تمام معاملات کی منصوبہ بندی کیا کرو، پلان تیار کیا کرو، پلاننگ کرو اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کی. کس کی تاکید ہے یہ؟ کارل مارکس کی نہیں، ایڈم اسمتھ کی نہیں، آئنسٹائن کی نہیں. یہ تاکید مولا آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. جتنے جوان آئے بچے آئے، اگر کچھ انہیں ہماری ٹوٹی پھوٹی منطق و فلسفے کی باتیں یاد نہیں رہیں، اتنا سا جملہ یاد رہا تو میں سمجھوں گا آج کی میری محنت سعادت ہوگی. مولا کا ایک سبق چھوٹا سا، زندگی بدل جائے گی. کیا؟ ہر کام کی پلاننگ کرو، ہر کام کی منصوبہ بندی کرو، ہر چھوٹا بڑا کام. آقا نے تاکید فرمایا اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے ہر کام کی پلاننگ کرو. بہرحال تو صورتحال یہ ہے کہ ہم ضعیف الاعتقادی میں مبتلا ہیں اور ہر مسئلے میں سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری آزمائش ہے، امتحان. اپنے کام کو بگاڑ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ آزمائش ہے. اسی طرح نہ جانے کتنے تصورات حقیقت سے دور ہیں. حقیقت کچھ ہے اور ہم کچھ اور سمجھے ہوئے ہیں. اب یہ انسان کی حقیقت میں جو عقل ہے، اس عقل کے متعلق تیزی سے ایک بات کہہ کے بات کو آگے بڑھا کہ عقل وہ جوہر ہے جو انسان کو بہکنے سے روکتی ہے. عربوں نے اس کا نام کہاں سے رکھا ہے؟ عقل البعیر. اونٹ کو باندھنے کو کہتے ہیں عقلہ. اب یہ لفظ عقلہ یاد رکھیے، پیغمبر کا وہ ارشاد کہ وہ توکل کا عجیب و غریب تصور لیا کرتے. اونٹ باہر چھوڑا، نماز پڑھی، اور جب اونٹ غائب ہونے کا توکل پر ہوتا. حضور نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے. اعتل البعیر وتوکل علی اللہ. پہلے اونٹ کو کھوٹے پہ باندھو، پھر خدا پہ توکل کرو. وہاں بھی حضرت جی کیا لفظ استعمال کیا؟ اعتل، باندھو. اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو. جتنا کام تمہیں کرنا ہے تم کرو، پھر توکل کرو. یہ نہیں کہ ہمیں جو کرنا ہے وہ بھی نہیں کیا اور توکل ہی توکل ہے. پروردگار کی مشیت کے خلاف ہے یہ بات، پروردگار کی حکمت کے خلاف ہے یہ بات. حق سبحانہ و تعالیٰ نے جس حکمت کے ساتھ اس کائنات کو خلق فرمایا ہے اس کے خلاف ہے یہ بات. آپ کو دو پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، آپ ان پاؤں کا استعمال نہ کریں، بیٹھے رہیں اور دعا کرتے رہیں یا اللہ فاصلہ طے ہو جائے. فاصلہ طے ہو جائے، فاصلہ طے ہو
صاحب کا امتحان ہے، دعا کر دیجیے. سمجھتے ہیں کیا؟ اگر ان بچوں کو یہاں سے کہیں جانا ہو اسپورٹس کے لیے، گراؤنڈ تک جانا ہو، تو میں کہوں گا یہیں بیٹھے رہو اور دعا کرو یا اللہ مجھے وہاں پہنچا دیں. پہنچ جاؤ گے؟ نہیں مولوی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو جانا پڑے گا. اچھا تو جب امتحان آئے گا تو تم ہم سے کیوں کہہ رہے ہو دعا کر دیجیے؟ تمہیں تو پڑھنا پڑے گا، عقل کا استعمال کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، سلیبس پڑھنا پڑے گا. تم اپنی محنت پوری کرو، اس کے بعد دعا بھی کرو. صرف اپنی محنت پہ بھروسہ نہ رکھنا. توکل کے یہ معنی ہے، صرف محنت پہ بھی بھروسہ نہ رکھنا. یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے اور ہم جو چاہیں گے کر لیں گے. نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، صرف تم کوشش کر سکتے ہو. نتائج کی ذمہ داری پروردگار کی ہے. ایک کسان زمین میں دانا بو سکتا ہے، لیکن وہ دانا شجر سایہ دار بنے گا، اس کی ذمہ داری کسان کی نہیں ہے، خالق کائنات کی ہے. ٹھیک ہے، بات بالکل واضح ہے. بچوں کے لیے یہ باتیں بھی کرنے کی ہے. تو اعقل کی بات، عقل، اعقل، عقلا، عقال، یہاں سے نکلا عقل. جس رسی سے باندھتے ہیں اسے عقال کہتے ہیں، اور باندھنے کو کہتے ہیں عقل. تو وہ تو اونٹ کو باندھنے کی بات ہے. انسان اونٹ تو نہیں ہے نا. کیا لطیف بات ہے، ذرا دیکھیے تو. انسان اونٹ سے کہیں زیادہ بڑا سرکش ہے. اونٹ بڑا سرکش ہے یا انسان؟ خبردار جو کام انسان کے مقابلے میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ انسان کہیں بڑا سرکش ہے، مگر اونٹ کے باندھنے کے لیے ظاہری رسی چاہیے. انسان کو باندھنے کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کے اندر ایسی قوت پیدا کی ہے جسے کہتے ہیں عقل. اگر انسان کی عقل سلامت ہو تو کبھی سرکشی اور طغیانی نہیں کرے گا، کبھی صحیح راستے کو چھوڑے گا نہیں، ہلاکت کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا. عقل، اتنی بات سمجھ آئے. اگر انسان کی عقل سلامت ہو تو وہ اگر کسی منزل تک جانے کے لیے دو راستے ہوں، یہاں سے گلستان زہرا ایئرپورٹ روڈ جانے کے لیے دو روڈ ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ ایک روڈ پر گورنمنٹ کی طرف سے ماشاءاللہ خوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہاں سے وہاں تک روشنی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گورنمنٹ کی بے توجہی کا شکار ہے روڈ. اس میں کہیں کوئی بلب نہیں ہے، کوئی ٹیوب لائٹ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے. تو میں کون سا راستہ اختیار کروں گا؟ میری عقل کا تقاضا ہے، جو روشن راستہ ہے وہی اختیار کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ جہاں لائٹ یہاں سے وہاں تک لگی ہوئی ہے وہ راستہ اختیار کریں گے. دین میں بھی دو راستے ہیں. ایک راستے پر علماء اور مجتہدین اور فقہا ہیں جو دن رات علم کی روشنی ڈالتے رہتے ہیں. باقی بہت سے راستے ہیں، دور دور تک روشنی نہیں، کہیں ایک چھوٹی سی لائٹ جل رہی ہے. روشنی 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 جہاں ہو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ پرانا جملہ اسی ممبر سے کہا تھا میں نے، لیکن معاشرے میں یہ جملے بار بار کہنے پڑتے ہیں. بھئی راستہ طے کرنے کے لیے دو صورت ہیں. اگر تاریک رات ہو، راستے میں نشے و فراز ہو، تو وہ راستہ طے کرنے کے لیے یا میرے ہاتھ میں ٹارچ ہونی چاہیے، اور یا مجھے کسی ایسے شخص کا ساتھ لینا چاہیے جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہو. تیسری کوئی راہ نہیں ہے. تیسری راہ ہلاکت کی راہ ہے. ٹھیک ہے، تیسری راہ ہلاکت کی راہ ہے. ہمارے ہاتھ میں ٹارچ ہو خود، یا پھر ہم کسی ایسے کا دامن تھامے ہوں، بندی تھامے ہوں، یا ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں جس کے پاس ٹارچ ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر فیلڈ میں بیمار ہوں تو ظاہر ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. خود سے اپنا علاج کروں تو کیا حل ہوگا؟ اب یہ بیٹھے سامنے میرے منہ پہ کہہ دیا انہوں نے برا ہو جائے. ذرا ہمیں مروت نہیں ہے
نہ لحاظ نہ مروت، کیسے قبلہ قبلہ کیسے ان کا منہ چھوٹتا ہے. اگر میں بیمار ہوں مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا. اسی طرح اگر مجھے دین کا کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو مجھے اس کے، اور وہ بھی ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں. یہاں دیکھیے ابھی میں اپنے دیش کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں تو ابھی بھی مصیبت ہے ایک حکومت کے لیے کہ گاؤں میں دیہات میں ایسے ڈاکٹر موجود ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے اور انہوں نے میڈیکل کالج پر کی صورت تک نہیں دیکھی. ڈاکٹر کہلاتے ہیں، ایسے ڈاکٹر سے علاج کرا ہیں نہیں نا. آپ یہاں کسی ہارٹ کے ڈاکٹر کو تلاش کریں گے تو سوچیں گے کہ جس نے امریکہ سے پڑھ کے آیا، ہارورڈ کی یا آکسفورڈ کی یا لندن یونیورسٹی کی یا ہیوسٹن میں جو سب سے بڑا میڈیکل سینٹر ہے وہاں کا تجربہ ہو، بالکل FRCS اور وغیرہ وغیرہ ساری دنیا ہو، اس کو دکھائیں. عام بات ہے. دین میں بھی ایسے ہی. دین میں سب سے بڑے مرکز دو ہیں سب، نجف اور قوم. قوم اور نجف. پہلا رتبہ اس وقت قوم کو ہے. میں خود نجفی ہوں غربی ہوں، مگر اس وقت جو صورتحال ہے سب سے بڑا مرکز قوم ہے. اور نجف جو ہے، نجف پہلے سے بڑا مرکز تھا لیکن اس وقت صدام کے مظالم کی وجہ سے نجف کمزور ہو گیا تھا. اب دوبارہ وہ ترقی کر رہا. جس طرح آپ دنیاوی سائنسز میں جرمنی جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، اسی طرح دینی علوم میں لازم ہے کہ ہمارے پاس جو چیز ہو وہ یا قوم کی سند ہو اس پر یا نجف کی، اور وہ بھی وہاں کے عالم وقت کی سند ہو. عقل کہتی ہے. اس لیے یہ باتیں اسے آپس میں نزاع نہ کریں. ٹھیک ہے، 10 کے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی کی بات ہے. درمیان میں آگے بات پلٹ کے پھر وہیں آتا ہے. بات ہو رہی تھی کہ عقل جس کے پاس ہو، اس کے سامنے اگر دو راستے ہوں تو جس پر روشنی ہوگی وہ اس راستے کا انتخاب کرے گا، جس پہ روشنی نہیں ہوگی اس کا انتخاب نہیں کرے گا. جس پر معلوم ہے کہ یہ پرامن راستہ ہے اس کا انتخاب کرے گا، معلوم ہے کہ جو پرامن راستہ نہیں ہے اس کا انتخاب نہیں کرے گا. اسی طرح اللہ کے محضر میں حاضری کے لیے اور آخرت تک پہنچنے کے لیے ہمیں یقین ہے، معلوم ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے وہی راستہ ہے جس میں ثقلین کا ساتھ ہو. مسلمان عزیز سے میں تمام مسلمانوں سے عرض کر رہا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے، حضرت زید بن ارقم صحابی رسول کی زبانی، اور وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ کی کتاب، و عطرتی اور میری عطرت. کتاب خدا پر روشنی ڈالی آپ نے، دیر تک اس کی اہمیت بیان فرمائی، پھر اپنے اہل بیت کی اہمیت بیان فرمائی اور 3 مرتبہ مقرر فرمایا میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. اب ایک انسان عاقل اور مسلم عاقل کا فرض یہ ہے کہ وہ وہی راستہ اختیار کرے جو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہو. جو اس راستے کو انتخاب نہ کرے ہم اسے بے عقل نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بہت سارا ابھی تک کوئی ایسی تعبیر نہیں ہے جسے کوئی کہے کہ ہر بات سامنے نہیں ہے. بہت ٹینشن ہو رہی ہے. پروردگار نے بار بار قرآن مجید میں اولو الالباب کو خطاب کیا ہے، یہاں صاحب حجر کو خطاب کیا، کہیں صاحب عقل کو خطاب کیا. عقل اس جوہر کا نام ہے جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے، ہلاکت سے بچاتی ہے. عقل وہ جوہر ہے جو بچاتا ہے، اور اسی عقل کا نام حجر ہے. حجر بھی عقل ایجابی ہے، حجر سلبی. کس اعتبار سے؟ عقل روکتی ہے،
عقل ایک جگہ مضبوطی سے باندھ کے رکھتی ہے، اور عقل کو حجر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غلط کاموں کو کرنے سے منع کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ حجر میں معنی کون سے ہیں؟ منع کرنے کے معنی ہے، یاد رکھیے. لیکن حجر بھی ہے عقل کا نام. اب قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے شفع کی، قسم ہے بدر کی، قسم ہے اس رات کی جو ڈھل جائے. کیا ان قسموں میں ارباب حجر کے لیے، ارباب عقل کے لیے کوئی عبرت ہے یا نہیں ہے؟ کچھ جھنجھوڑ رہا ہے پروردگار ان قسموں کو کھا کر. توجہ ہے. اب ذرا سی بات دوسرے انداز سے شروع ہوگی. کس لیے پروردگار یہ اسلوب اختیار فرما رہا ہے کہ انسان کی عقل بیدار ہو جائے، انسان بیدار ہو جائے؟ اس لیے کہ خود اس اسلوب میں بڑی تہداری ہے. اگر سادہ سی بات ہوتی تو اس انداز سے جھنجھوڑا نہ جاتا. معنی ہے کہ یہاں پہ تہدار گفتگو ہے. ایک لفظ فجر والفجر، فجر کی قسم. جیسے اس سے پہلے میں نے گفتگو کی کہ سورہ عصر میں قسم کھائی گئی والعصر، عصر کی قسم. کتنے معنی ہیں عصر کے؟ اسی طرح صورتحال یہ کہ والفجر، یہ فجر کی قسم کھائی گئی. کتنے معنی ہیں فجر کے؟ فجر کے کتنے معنی ہیں؟ اگر صرف ایک معنی لے لیے جائیں، پاؤ پھٹنا، صبح کا نمودار ہونا. یہ جو سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر ہوتی ہے، اس کے بعد نماز فجر واجب ہوتی ہے. فجر بہت حسین ہے، فجر کا اپنا حسن ہے، صبح کی اپنی زیبائی ہے، اپنی جاذبیت ہے، اپنی دل آویزی ہے، اپنی دل نشینی ہے، اپنا حسن ہے، اپنا کمال ہے، اپنا جمال ہے، اپنا جلال ہے. مگر اس اور کیا جمال و جلال ہے. جو لوگ سحر خیز ہیں وہ اس لذت سے آشنا ہیں. یہ سحر روز نمودار ہوتی ہے لیکن کبھی مقرر معلوم نہیں ہوتی. روز سحر نمودار ہوتی ہے مگر مقرر معلوم نہیں ہوتی. روز طلوع ہوتا ہے آفتاب مگر ہر روز کا آفتاب نیا معلوم ہوتا ہے. جو لوگ جاتے ہیں صبح کی سیر کے لیے، کبھی وہ صبح سے اٹھتائیں نہیں. کوئی ایسے ایک بیمار ذہن کا ہوگا یا بیمار دل کا جو اٹھانے والا ہوگا. ہر صبح تازہ ہوتی ہے، ہر فجر تازہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے. وہاں حق سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے. فجر اپنی جگہ، اس فجر کی قسم کھائی گئی. لیکن کیا صرف یہی یہ جو کائناتی اور کونیاتی مظہر ہے اسی کی قسم کھائی گئی ہے، یا اس فجر سے کوئی خاص فجر مراد ہے؟ اگر یہ بحث شروع ہو جائے کہ اس فجر سے کوئی خاص فجر مراد ہے تو پھر کون سی فجر مراد ہے؟ فجر ازل مراد ہے، جب سب سے پہلی بار لب مشیت سے حرف کن ادا ہوا اور سلسلہ زمان و مکان کا شروع ہوا، جب عدم کی تاریکی چھٹی اور وجود کی روشنی ظاہر ہوئی، کیا وہ فجر مراد ہے؟ اس لیے کہ اس فجر اور اس فجر میں معلوم ہے کتنا فرق ہے. اب آ رہی ہے دقیق بحث. یہ جو فجر ہوتی ہے روزانہ، یہ اس زمین کے، اس سورج کے سامنے رقص بسمل کی ایک ادا ہوتی ہے. یہ سورج ہے اور اس کے سامنے یہ زمین ہے اور یہ اپنے محور پہ گھوم رہی ہے. یہ اس کی جو گردش ہے، یہ جو اس کی ادائے ناز ہے، اس میں ایک لمحہ وہ آتا ہے جسے ہم فجر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حقیقت یہی ہے نا، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، نصف شب، نصف روز، سب لمحات ہیں. لیکن وہ لمحات کون سے ہیں؟ زمین گردش کر رہی ہے
اور یہ لمحے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فجر اس زمین کی گردش کے نتیجے میں اس سورج کے مقابلے میں، اگر وہ فجر کو رات کی جائے جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جب عدم کی تاریکی چھٹی اور نور وجود ظاہر ہوا، تو اس وقت نہ ابھی سورج تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ سیارے تھے۔ ٹھیک ہے، توجہ ساتھ ساتھ رکھیے گا، اب بحث دقیق ہو گئی نا۔ اگر صرف اسی فجر کی قسم کھائی جاتی، یہ جو روزانہ ہمارے سامنے آتی ہے، تو پھر اتنا جھنجھوڑنے کی کیا بات تھی کہ عقل والوں کے لیے اس میں کوئی عبرت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے معنی ہے کہ یہ تو اپنی جگہ ہے، اور اس کے پیچھے اور بھی دعویٰ ہے، جو کہ قرآن مجید کا بیان تہدار ہوتا ہے۔ توجہ ہے، ایک وہ فجر ہے اور ایک یہ فجر ہے جو روزانہ نمودار ہوتی ہے۔ اس فجر اور اس فجر میں درمیان میں اور کئی فجر ہیں۔ تخلیق کائنات کے مرحلے، جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو 6 دنوں میں خلق کیا، یہ بیان انجیل و تورات میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، تو ہر یوم کی کوئی نہ کوئی فجر ہوگی۔ ہمارے ذہین نوجوانوں کے لیے توجہ کی باتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا ہر دن کی فجر ہوتی، ہر یوم، یوم یعنی دن، ہر دن کی فجر ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے کائنات کو خلق فرمایا ہے 6 دنوں میں، قرآن میں فی 6 ایام، تو ہر یوم کی فجر ہوگی۔ تو وہ فجر اول، فجر ازل، اور اس کے بعد پھر 6 فجریں اور، تو کیا بعید ہے کہ ایک والفجر کہہ کر پروردگار نے ساری فجروں کی قسم کھائی ہو؟ اب یہ امکانات ہیں، ٹھیک، اب یہاں تک ساتھ ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد ایک فجر، یہ جب نظام قائم ہو گیا، یہ نظام شمسی قائم ہو گیا، اب زمین اپنے محور پہ گردش کرنے لگی، سورج اپنے مسیر پر قائم ہو گیا، چاند گردش کرنے لگا، اب روزانہ یہ فجر نمودار ہونے لگی۔ تو یہ ابھی فجر بہرحال روز ہوتی ہے، تازہ ہوتی ہے لیکن روز ہوتی ہے، اس میں کوئی خاص فجر تو ایسی ہوگی جو زیادہ قابل حوالہ ہوگی۔ تو کیا تعجب ہے کہ یہ وہ فجر ہو جس فجر میں نور مصطفی اس دنیا میں ظہور کرنے والا ہو؟ امکانات یہ 1 2 3 رکھیں، یا وہ فجر مراد ہو جس فجر غار حرا میں جبرائیل نے آ کے مجدہ سنایا ہو کہ اے مصطفیٰ اب آپ کی بعثت کا وقت آ چکا ہے، اعلان کر دیجیے اپنی نبوت۔ یا وہ فجر مراد ہے کہ جس دن واقعاً پیغمبر نے اعلان فرمایا فجر بعثت۔ یا وہ فجر مراد ہے کہ جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور جیسے فجر کے وقت پاؤ پھٹتی ہے، تاریکی چھٹتی ہے اور نور ظاہر ہوتا ہے، ایسے ہی خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور نور ظاہر ہوا۔ اس امکان کو رد کر سکتے ہیں؟ پروردگار، وہ پروردگار جس نے علی ابن ابی طالب کی سواری کے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاری کی قسم کھائی ہو، کیا وہ علی ابن ابی طالب کے روز ولادت کی قسم نہیں کھا سکتا؟ تفسیر سے تعویل تک کا سفر بہت پرپیچ سفر ہوتا ہے۔ غالباً بہت تیزی سے گزر گیا۔ آج کی طبیعت مزمحل تھی، گزشتہ شب زیادہ دیر تک گفتگو کر لی تھی، تو آج
سینے میں اتنی طاقت نہیں تھی، نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ عرض کروں۔ ایک صلوات یاد دلا دوں آپ کو، دور تک آواز آ رہی ہوگی، لوگ سمجھو گے دیکھیے پتہ نہیں کیا کہیں، فجر سے مراد کتنی باتیں کہتی ہیں، ایک فجر سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ کس انداز کی تفسیر ہو رہی ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ تفسیر پہلے بھی عرض کر چکا، صرف ذہن تازہ کر رہا ہوں۔ ایک چیز ہوتا ہے ترجمہ، ایک ہے تفسیر، ایک ہے تعویل۔ تیزی سے، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، صرف ذہن تازہ کرنا، اور جو نئے سننے والے ہیں، دور بیٹھ کر سننے والے ہیں، ان سے عرض کرتا ہوں۔ ترجمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کی جگہ لفظ رکھ دیا جائے۔ جیسے انگریزی کا لفظ واٹر، اس کا جب ٹرانسلیشن کریں گے، ترجمہ کریں گے، تو اس کی جگہ لکھیں گے اردو میں پانی، یہ ہوا ترجمہ۔ اور تفسیر کے کیا معنی؟ جب کوئی کہے پانی کیا ہوتا ہے، تو ہم کہیں پانی ایک مادہ ہے، سیال ہے، اور بے رنگ ہوتا ہے، اور اس سے کھیتیوں کی سینچائی ہوتی ہے، اور پیاس بجھائی جاتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کی جتنی پراپرٹیز ہیں وہ سب بیان کرتے چلے جائیں، یہ سب ہوگی تفسیر۔ لفظ کو لفظ سے بدلنا ہے ترجمہ، اور اس حقیقت و ماہیت کو تفصیل سے بیان کرنا ہے تفسیر۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے بعد ایک چیز اور ضروری ہے، اور وہ ہے تعویل۔ تعویل کیا ہے؟ کہ جب کوئی سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی نہ سمجھے کہ بھائی پانی ہوتا کیا، ایسا تو تم نے بتا دیا، پھر بھی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں پانی کیا ہوتا ہے، تو اب آپ گئے اور پانی لا کے اس کے ہاتھ میں رکھا، دیکھو یہ ہے پانی، یہ ہے واٹر، اسے کہتے ہیں تعویل، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی ہم مجبور ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قرآنی حقائق کی صرف تفسیر نہ کریں، صرف ترجمہ نہ کریں، بلکہ تعویل تک پہنچیں۔ جب تک ہم تعویل تک نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک درد انسانیت کا مداوا نہیں ہوگا۔ توجہ ہے، مشکل مسلمانوں کی یہی ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیریں خوب لکھتے ہیں، مگر قرآن مجید کی تعویل سے روگردانی کرتے ہیں۔ مشکل یہی ہے۔ آخر اگر میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، دیکھو تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، تمہارا حاکم اللہ ہے، یا اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان کی حقیقت سے تمہیں آشنا کرنے والے ہیں، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور رکوع کی حالت میں زکات دینے والے ہیں۔ تو یہ کیا ایک صرف لفظوں میں تصویر بنائی جا رہی ہے، یا کوئی واقعہ ہوا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ جب تک ہم ان الفاظ کا صرف ترجمہ کرتے رہیں گے، بے سرپرست رہیں گے۔ جب تک ہم تفسیر بیان کرتے رہیں گے، تفسیر میں الجھے رہیں گے، بے سرپرست رہیں گے۔ لیکن جب تعویل تک پہنچ جائیں گے تو تعویل سے روگردہ ہے مسلمان، اسی لیے بے سرپرست ہے۔ ساری دنیا اگر مسلمانوں کو تانا دیتی ہے کہ یہ مسلمان عجب ہیں، ان میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعویل قرآن سے روگردہ ہیں۔ اگر تعویل قرآن کو قبول کرنے، اور تعویل قرآن بتائے گا کون؟ عام انسان بتائے گا یا خود خطیب قرآن رسول بتائیں گے نا کہ تعویل قرآن کیا؟
پانی پی اور پانی اس کے دسترس میں نہ ہو، آپ کے دسترس میں ہو تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ضرورت ہے کہ پانی اس تک پہنچائیں یا اس کو پانی تک پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آیت ولایت کی ترجمانی اور تفسیر کافی نہیں ہے جب تک کہ تعویل تک نہ پہنچے، اور تعویل بھی خود سے نہ کریں۔ جب رسول تعویل بتانے کے لیے موجود ہوں تو رسول سے تعویل حاصل کریں۔ اور معلوم ہے متفق علیہ ہے، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں یا بے عقل ہیں یا بدنیت ہے۔ معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعویل بیان فرمائی، ایک نہیں بار بار بیان فرمائی، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اور غدیر تک، اور غدیر سے لے کر اپنے وصال تک بار بار تعویل بیان فرمائی، ہر صیغے میں، ہر اصطلاح میں، اور مسلمانوں کو ان کی لیڈرشپ کی حقیقت سے آشنا کیا۔ یہ یاد رکھیے گا، ہماری کوئی بھی مجلس ہو، لوگ کہتے ہیں، میں دہراؤں گا نہیں لفظ، آپ کو جلال آ جائے گا اور سوچئے کہ ہم پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اب دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہمت نہیں ہو رہی کہ میں آپ کے سامنے جھنڈا نقل کروں۔ ایسے قصیر القلب، شقی القلب ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی علی کے فضائل سنتے سنتے تھک گئے، کچھ اور پڑھا کیجیے، ہم کبھی بھی علی کا دامن چھوڑ نہیں سکتے۔ اور یہ جو ہم ذکر مولا علی کرتے ہیں، یہ پورے عالم انسانیت پر احسان کرتے ہیں۔ خود تو ہم سعادت حاصل کرتے ہیں، خود ہم عبادت کرتے ہیں، خود ہم بندگی کرتے ہیں، مگر دوسروں کے لیے احسان ہے ہمارا کہ ہم علی اور آل علی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، تاکہ معلوم رہے کہ بشریت کا معیار ہدایت کیا ہوتا ہے۔ لیڈرشپ کسے کہتے ہیں؟ لیڈرشپ کسے کہتے ہیں؟ رہبری کسے کہتے ہیں؟ امامت کسے کہتے ہیں؟ کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا گلستان زیبہ کی مجلس میں کہ اسی قرآن میں جہاں ختم نبوت کا اعلان ہے، وہیں یہ اعلان ہے کہ امامت جاری رہے گی۔ جہاں یہ اعلان ہے کہ نبوت ہم ختم کر رہے ہیں، وہیں یہ اعلان ہے کہ نبوت جاری رہے گی۔ انہی معروف آیتوں میں، اسی معروف آیت، وہی جناب ابراہیم کی امامت کی آیت، وہیں یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ نے امامت کے قیامت تک جاری رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ بھی ایسا عظیم الشان وعدہ کہ دیکھو امامت جاری تو رہے گی مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ ذریت ابراہیم میں رہے گی، دوسری شرط یہ ہے کہ معصوموں کے پاس رہے گی، غیر معصوموں کے پاس نہیں رہے گی۔ توجہ ہے، غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا، اور جو ذریت ابراہیم سے نہ ہو یعنی ذریت محمد سے نہ ہو یعنی ذریت زہرا سے نہ ہو، سلام علیہ، وہ امام نہیں ہو سکتا۔ یہ سب چیزیں بالکل اس طرح واضح ہے قرآن کی روشنی میں کہ جن پر کوئی اشکال و ابہام وارد نہیں ہو سکتا، اور جن لوگوں کی سمجھ میں یہ حقیقتیں نہیں آتی ہیں، جو لوگ ان حقیقتوں کو چھپاتے ہیں، پھر اس طرح کہ یا وہ نادان ہیں، بے عقل ہیں، یا نیتوں میں فجور ہے۔ بہرحال یہ ایک مثال تھی، کیا یہ ولایت ہے؟ کوئی واقعہ ہوا ہوگا، کسی نے جو رکوع میں انگوٹھی دی ہوگی، تب نہ اللہ فرمانا ہے کہ وہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیں، یہ زکوٰۃ دی ہوگی، ہمیں اس واقعے کو تلاش کرنا ہوگا۔ بعض ایسے مفسر ہیں، یہیں لاہور میں ہمارے بدر حیدر صاحب پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور انہیں صحت و عافیت سے ہمکنار رکھتے ہیں۔ یہ اکثر کہتے ہیں کہ لاہور شہر تفسیر ہے، ہمارے حضرت علی صاحب فرماتے ہیں کہ جملہ دراصل کسی اور کا ہے اور کسی اور سے آپ و سباق میں کہا گیا تھا۔ لاہور اور اطراف لاہور میں بعض حضرات نے تفسیریں لکھی،
اور اس میں آیت ولایت کی خدا معلوم کیا کیا تفسیریں لکھی. اس میں کہیں دور دور تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں کمزور ہوں، آپ کیوں کمزور ہو گئے ہیں؟ حضرت کا تذکرہ دور دور تک نہیں کیا، اس واقعے کا تذکرہ نہیں کیا، اور بعض لوگوں نے کیا تو اس کو روایت کو ضعیف وغیرہ کہتا ہے. نہ یہ روایت ضعیف ہے اور نہ ایسی کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے. اس کی تعویل یہی ہے، ترجمے اور تفسیر سے کام نہیں چلے گا. تعویل یہی ہے کہ آیہ ولایت شان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، یہ کوئی معمولی سی فضیلت نہیں ہے، چھوٹی سی فضیلت ہے. بات ایک صاحب یہیں لاہور میں ہے، آج بالکل میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی. ایک صاحب یہیں لاہور میں ہے، میں انہیں دانشور سمجھتا تھا، عجیب سمجھتا تھا، لیکن ان کی زبان سے جب حضرت علی علیہ السلام کی اہانت سنی میں نے تو میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ باقی تھی. اور نہ میری نظر میں دانشور نے نہ علی تو اسے کہتے ہیں جو ادب رکھتا ہو. جو علی کی شان میں بے ادبی کرے وہ علی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو علی کا ادب نہ جانے وہ علی کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل یہ کہتے ہیں کہ ارے ایک معمولی سی فضیلت، معمولی سی فضیلت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور یہ بھی یاد رکھیے جملہ کہ ویسے تو خود انسٹیٹیوشن امامت کا جاری اور ساری اور زندہ انسٹیٹیوشن ہے، لیکن خود امیر المومنین علیہ السلام اور ہمارے 12 اماموں کی شان یہ ہے جو انبیاء سے بہت مختلف ہے. ہم حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے لیے کہتے ہیں وہ نبی تھے، نبی تھے، نبی تھے، اور اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں نبی ہیں. لیکن ہم علی کے لیے نہیں کہتے امام تھے. علی کل بھی امام تھے، آج بھی امام ہیں. حسن کل بھی امام تھے، آج بھی امام ہیں. حسین کل بھی امام تھے، آج بھی امام ہیں. ان 12 اماموں میں سے کسی کی امامت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے. جناب موسیٰ نبی تھے، محمد نبی ہیں، مگر ائمہ علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی وفات و شہادت کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے علی امام تھے، علی آج بھی امام ہے. اس لیے امیر المومنین کی امامت و ولایت کا مسئلہ ماضی کا مسئلہ نہیں ہے. پھر عرض کروں گا اس جملے کو سمجھیں، یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے جینے مرنے کا مسئلہ ہے، اور صرف ہمارے نہیں ملت اسلامیہ کے. اگر آج ملت اسلامیہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے، یہودی انہیں پریشان کر رہے ہیں، عیسائی انہیں ذلیل کر رہے ہیں، ملحد دنیا کے انہیں ذلیل کر رہے ہیں، تو صرف اس لیے کہ انہوں نے علی کا دامن ہاتھوں سے چھوڑ دیا، بس، اور کوئی وجہ نہیں. اسے لوگ سمجھیں گے کہ اپنی عقیدت مندانہ گفتگو کر رہے ہیں. ہرگز نہیں، عقیدت مندانہ گفتگو نہیں ہے. میں وہ جملہ جو اپنے انداز سے ہمیشہ کہتا ہوں پھر کہہ دوں کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا جب جی چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے، اور جب اور جہاں جی چاہے مباہلہ کر لے. ہم علی کی ولایت کے مسئلے پر مباہلہ کر سکتے ہیں. درمیان میں کوئی بھی بحث ہو، کوئی بھی مجلس ہو، امیر المومنین کا تذکرہ آنا چاہیے، ان کے فضائل زیادہ سے زیادہ بیان ہونے چاہیے، اور ان کی ولایت اور امامت اور عصمت پہ گفتگو ہونی چاہیے. بات آ گئی ہے تو عرض کروں ایک جملہ اور پھر گفتگو کو ختم کروں. بعض حضرات ہیں جو سب کچھ ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، عصمت سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، ایک صاحب اس دنیا میں نہیں ہے اور پہلے ہوا کرتے تھے، ان سے میرا مناظرہ بھی ہوا تھا.
نیو یارک میں، عجیب و غریب پراسرار شخصیت تھی. تو وہ کہا کرتے تھے، ذرا سنیے گا، میرا ساتھ دے دیجیے بس. آج جو میری طبیعت بالکل جسم اور جان میری ساتھ نہیں دے رہی، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ذکر کا حق ادا ہو جائے. وہ کہا کرتے تھے، اور ابھی ان کی یہ بولی بولنے والے لوگ ہوں گے بہت سے، کہ صاحب اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جس نظریے سے پہنچا وہ نظریہ عصمت ہے. غیرت آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. جملہ کیا ہے؟ عصمت کے معنی کیا ہے؟ عصمت یعنی بے خطا ہونا، بے قصور ہونا. اللہ کی طرف سے جو رہبر ہیں انہیں بے خطا بے قصور نہیں ہونا چاہیے، تو کیا خطا کار ہونا چاہیے؟ یہ جملہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسانوں، اللہ نے تو قرآن نازل کیا، دین نازل کیا، رسول کو بھیجا اسی لیے تاکہ تم میں سے ہر ایک معصوم بنے. اللہ نے مگر گناہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، خطائیں کرتے رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ تم جس فطرت پر، فطرت سلیمہ پر پیدا ہو، اس فطرت سلیمہ کی حفاظت اس طرح کرو کہ جس طرح بے داغ دامن لے کر آئے ہو اسی طرح بے داغ دامن لے کر اس دنیا سے گزر جاؤ. یہ تمہاری سعادت بندی ہے. مقصد یہی ہے اللہ کا، ہدف یہی ہے اللہ کا. اللہ نے شریعت نازل کی اسی لیے، نبی بھیجا اسی لیے، قرآن نازل کیا اسی لیے. اللہ چاہتا ہے کہ ہر فرد معصوم بن جائے، اور آپ 12 معصوموں کی عصمت کو قبول نہیں کر پاتے اور کہتے ہیں عصمت کا نظریہ خطرناک ہے، اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا. کیا منطق ہے، کیا منطق خطا کار ہے. مجرمین کی منطق ہو سکتی ہے. اب بس ایک فکر عرض کر کے اور گفتگو سمیٹ دیتا ہوں. یہی ابھی جو درمیان میں بات آ گئی تھی حدیث ثقلین کی، یہ حدیث ثقلین تنہا کافی ہے دلیل عصمت ائمہ 12 کے لیے. 12 کے 12 اماموں کے معصوم ہونے کی دلیل ایک ہے، وہ کیا؟ حدیث ثقلین. کسی لحاظ سے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا جوانان عزیز، یہ آپ کی حدیث دو کے زبان ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے. کیوں؟ وصیت ہے آپ کے رسول کی. کوئی لائق بیٹا اپنے باپ کی وصیت کو فراموش کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا. رسول اللہ کی وصیت مسلمان کے ہر فرد کو یاد ہونی چاہیے. اب آپ اور فرمائیے کہ رسول نے کیا وصیت فرمائی؟ انی دارم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر، 2 نفیس، 2 بیش بہا، 2 نفیس چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میری عترت. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ نبأنی اللطیف الخبیر، اس لطیف و خبیر پروردگار نے مجھے اطلاع دی ہے. کیا اطلاع دی ہے؟ کہ انہما لن یفترقا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ روز قیامت حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اب بہت معمولی سا مسئلہ ہے، اللہ معصوم ہے یا نہیں؟ اللہ معصوم ہے. اللہ کا رسول معصوم ہے یا نہیں؟ اللہ کا رسول معصوم ہے. قرآن معصوم ہے یا نہیں؟ قرآن معصوم ہے. اچھا، اللہ معصوم ہے، اللہ کا رسول معصوم ہے، قرآن معصوم ہے. اللہ علیم و خبیر ہے، لطیف و خبیر ہے. اللہ اپنے علم کی روشنی میں یہ بتا رہا ہے کہ اے رسول، یہ تمہاری عترت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ روز قیامت آ جائے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اگر قرآن معصوم ہے تو جو شے اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی اس کی عصمت خود ثابت ہے. وہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا. صرف علی کی عصمت نہیں، عترت پیغمبر کی
عصمت، 12 ائمہ کی عصمت اس ایک حدیث ثقلین سے ثابت ہے. یہ معصوم ائمہ ہے. اور ہم جب بھی قرآن مجید کی کہیں سے تلاوت کریں اور اس کی تعویل میں ہم جب کریں اہل بیت تک پہنچتے ہیں تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ دیکھیے تعویل، یہ اہل تعویل ہے، یہ اہل تعویل ہے، یہ اہل تعویل ہے. آپ ہمیں تانا دیتے ہیں؟ ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل تعویل ہیں. آپ پانی پانی کہتے رہیں، ہم سبیلے لگاتے رہتے ہیں. ہم اہل تعویل ہیں، ہم اہل تعویل ہیں، ہم اہل کوثر ہیں، ہم اہل سلسبیل ہیں، ہم سبیلے لگاتے ہیں. آپ کا تشنگی بجھانے کا دل چاہے تو تشریف لے آئیں. ہم نے کوئی پہلے نہیں لگا رکھے. ہم اہل تعویل ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کے الفاظ جو حقائق، جن حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہمیں ان حقائق تک ہر حال میں پہنچنا ہوگا، تبھی درد انسانیت کا مداوا ہوگا. تو اگر قرآن نے والفجر کہا ہے تو اس کا بھی ایک ترجمہ ہوگا، ایک تفسیر ہوگی، ایک تعبیر ہوگی. اتنی دیر کی محنت میں یہ ایک نقطہ واضح ہوا. اب ہم کل سے فجر اور اس کے بعد آنے والی آیتوں کی تعویل کی جستجو کریں گے. ایک بلندر صلوات ترجمانی اور تفسیر کسی حد تک ادھوری تفسیر آ گئی. فجر سے مراد وہ فجر بھی ہے جسے آپ فجر ازل کہہ سکتے ہیں. فجر سے مراد وہ فجریں بھی ہیں کہ جو 6 دنوں کی ہر عہد تخلیق کا آغاز ایک فجر ہے. اور فجر سے مراد یہ فجر بھی ہے جو روز ہوتی ہے. لیکن فجر سے مراد وہ فجر بھی ہے جو 10 محرم کو سن 61 ہجری میں نمودار ہوئی. وہ فجر آج اب بغیر کسی تمہید اور کسی تفصیل اور کسی استدلال کے بیان کو ختم کرنا. فجر عاشورا، اس کی قسم کھائی ہے اللہ نے. ہاں اس سورے میں اسی کی قسم ہے. بطور خاص فجر عاشورا، پہلی محرم سے 10 محرم تک کی 10 راتیں ہیں. اور فجر عاشورا اللہ نے اس کی قسم کھائی. دلائل، حوالے سب گزارش کروں گا، آپ توجہ سے سنتے رہیے گا مجلسوں کو. لیکن آج طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے، گفتگو سمیٹ رہا ہوں. فجر عاشورا کیا فجر ہے؟ وہ فجر جب حسین نے دنیا والوں کو ایک بار پھر رسول کی آواز سنائی. حکمت معصوم. آقا کے قافلے میں ایک مؤذن تھا جو روز اذان دیتا تھا. اس دن آپ نے کہا مؤذن سے کہ تم اذان نہ دو. اپنے اس بیٹے کو آواز دی، علی اکبر بیٹا آج تم اذان دو. میر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بیت کہی ہے. بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول میں، شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں. بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول میں. یہ آواز علی اکبر کی آواز تھی جو اتمام حجت کے لیے تھی. اتمام حجت. کیا فجر تھی، کیا حسین فجر، کیا عظیم فجر، کیا پرہیبت فجر. فجر عاشورا جو اس فجر سے وابستہ رہے گا وہی فجر قیامت میں رستگار ہوگا. بس گفتگو ختم کر لو. یہ فجر عاشورا جو نمودار ہوئی تو ہر ایک کے لیے الگ انداز سے آزمائش لے کے آئی تھی. ہمارے چوتھے امام کی آزمائش عجب انداز سے تھی. سید سجاد آج 25 محرم ہے. آج آپ کی روز شہادت ہے.
عظمتیں، امام سجاد کی مشکلیں، امام سجاد کی مصیبتیں، آزمائشیں، پڑھنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا صبر چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں خود کیسے مسائل پڑھتا ہوں، ورنہ عام حالات میں مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مقتل کی کتاب میرے ہاتھ میں ہوتی ہے تنہا کمرے میں، اور تنہا گریہ کرتا ہوں، تنہا ماتم کرتا ہوں، تنہا فریاد کرتا ہوں۔ وہ مسائل گزرے ہیں کہ ان مسائل کا بیان کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے، اور یہی سبب ہے کہ 1400 برس ہو گئے مگر ان واقعات کی المناکی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آپ غور فرمائیے، سید سجاد جوان ہے کربلا میں، ایک بیٹا ہے چھوٹا سا، 4 سال کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے محمد باقر۔ سید سجاد اس قدر نحیف ہو گئے ہیں، ایک طرف سید سجاد نحیف ہیں اور ایک طرف دن بھر میں 72 لاشیں اٹھا کے آقا حسین کے چہرے پر بھی کچھ تغیر آیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر سوچیے اسے، اس تصور کو ذہن میں لائیے، کیا منظر رہا ہوگا جب رخصت آخر کے وقت سرکار آئے ہوں گے اور امام زین العابدین کو خوبی سے پوچھنا پڑا ہوگا یہ کون ہے؟ باپ سے لانے آئے، پھوپھی سے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے؟ بس اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صبح سے 72 لاشیں اٹھانے ہیں سرکار، آقا کے محاسن سفید ہو گئے، لیکن ان محاسن پر چہرہ مبارک پر لہو بھی ہے، وہ لہو علی اصغر کا لہو ہے، اور سر سے پیر تک قبائے مبارک پر کہیں اکبر کا لہو ہے، کہیں قاسم کا لہو ہے، کہیں اور محمد کا لہو ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، اور غم حسین میں کبھی صبر نصیب نہ فرمائے۔ آزمائش، بھوپی نے کہا بیٹا بابا ہیں، ایک مرتبہ دیکھا، کہا بابا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کے ساتھ ہمیشہ بھیا علی اکبر ہوتے تھے، آپ کے ساتھ ہمیشہ عباس ہوتے تھے، آپ کے ساتھ ہمیشہ اور محمد ہوتے تھے، کہ آپ تنہا کیسے ہیں؟ اور محمد کہاں ہیں؟ فرمایا قد قتل، وہ قتل کر دیے گا۔ علی اکبر کہاں ہے؟ فرمایا قد قتل۔ چچا عباس کہاں ہے؟ کہا قد قتل۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا بیٹا مردوں میں اب تمہارے اور میرے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا نے سنا اور اس کے بعد فرمایا کہ اماں ذرا مجھے سہارا دیجیے۔ اٹھنا چاہا، بلند ہونا چاہا، عزم جہاد کا اظہار فرمایا۔ بابا نے کہا بیٹا تمہیں زندہ رہنا ہے، ابھی سلسلہ امامت کو باقی رہنا ہے، ابھی نسل مصطفیٰ کو باقی رہنا ہے۔ آقا نے بات فرمائی، امام نے اسرار امامت تلقین فرمائے،
اسرار امامت ودیعت فرمائے، بیٹے کو خدا حافظ کہا اور اس کے بعد میدان میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد سید سجاد پر جو اور منزلیں آئیں، جو مرحلے آئے، جو مشکلیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں۔ میں بس آج چونکہ خود آقا کا روح شہادت ہے، اس لیے ایک بیان مصائب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا پہ جو سب سے زیادہ صدمہ تھا وہ کس بات کا تھا؟ بے شمار مصائب تھے، لیکن 2 صدمے سب سے زیادہ تھے۔ جن میں سے ایک صدمہ یہ تھا کہ جس کا اظہار آپ نے اس وقت کیا جب وصیت فرما رہے تھے، جب آپ کو زہر دیا گیا ہے اور زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، علاج و معالجہ کام نہیں آیا اور آپ کا وقت آخر آیا، آپ نے سب کو بلایا، وصیتیں کرنا شروع کی۔ وصیتیں جب تمام ہوئی تو آپ نے فرمایا بیٹا مجھے زمین پر لٹا دو۔ امام باقر نے حضرت زید نے کہا بابا جسم کمزور ہے، جسم کمزور ہے، یہ بستر ذرا آرام دہ ہے، راحت ہے۔ کہا نہیں مجھے بستر پہ نہیں، مجھے زمین پہ لٹا دو۔ تخت خواب پر سے زمین پہ اتارا گیا۔ کہا یہ دری، یہ چادر، یہ چٹائی، یہ حصیر، یہ سب ہٹا دو، مجھے خاک پر لٹا دو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آقا اس وصیت کے کیا معنی ہیں؟ کہا میں وہ منظر نہیں بھول سکتا جب روز عاشورا میں موجود تھا، لیکن میرا بابا خاک و خون میں غلطا ریگے گرم پر پڑا ہوا تھا۔ حیاتی ہے بابا ریگے گرم پر پڑے رہ جائیں اور میں بستر پر رہوں، مجھے خاک پر لٹا دو۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف نبوی سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ہمیں ہمیشہ وابستہ ولایت آل محمد رکھنا۔ پروردگار جہاں جہاں پرشیزہ بچھا ہوا ہے، جہاں جہاں مومنین عزاداری کر رہے ہیں، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ پروردگار اس خطبے کو اپنی توفیقات سے سرفراز کرنا۔ معبود اپنے ولی اصل کو اس طرح سے پورا کرنا اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت